آپ مجھے بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصروف کوئی انسان دنیا میں ہوگا؟ آج کل کے شوہر مصروفیت کا بہانہ کر کے، یا بہانہ بھی نہیں کہنا چاہیے، مصروف ہو کر بیویوں کو بالکل توجہ نہیں دیتے. اس طرح بیویوں کو گھروں میں نگلیکٹ کرنا پھر یہ 10 طرح کی خرابیوں کو چیز جنم دیتی ہے. اور عورت کی فطرت ہے وہ اپنے شوہر کی توجہ چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے اس کے ساتھ وقت گزارا جائے، اس کی دلداری کی جائے، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کیا جائے. تو آپ یہ دیکھیں کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا خیال رکھا کرتے تھے، کتنی دلداری وہ کرتے تھے. اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے ان کا یہ شوق پورا کیا. تو فرماتی ہیں کہ میں کھیل دیکھتی رہی اور آپ میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے، یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس واقعے سے اندازہ کرو کہ ایک نوعمر اور کھیل تماشے سے دلچسپی رکھنے والی لڑکی کا کیا مقام تھا. یعنی کہ ان کو بیکار اور بے وقوف نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ اللہ جانے تصور کہاں سے آ کے شامل ہو گیا کہ عورتوں کی بات مت سنو، زیادہ بیویوں کو ٹینشن مت دو یا سر چڑھ جائیں گی. نعوذ باللہ. ہمارے نبی کے اسوے سے یہ باتیں ثابت نہیں ہوتی. بہت بیویوں کا خیال کرنے والے، بہت ان سے محبت کرنے والے، یہی آپ کا انداز تھا. تو یہ تو دیکھتے ہیں ہم خوشی کا احساس اور ایک لائٹر سائڈ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. اور گھریلو زندگی واقعی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اس میں آ کر انسان کو ریلیکسیشن کا اور راحت کا احساس ہو. گھر میں ہمیشہ محاذ آرائی کی کیفیت نہیں رہنی چاہیے، اس لیے کہ باہر مردوں کے لیے بہت سے محاذ پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں. معاش کا محاذ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھاری ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر تھیں. تھوڑا سا وقت جو اپنی بیویوں کے ساتھ ان کو ملتا تھا بہت ہنسی خوشی اور ریلیکسڈ گزرا کرتا تھا. یہاں تو مسلمان آ گئے ہجرت کر کے، مدینے میں اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں ان کو نصیب ہوئی، وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت محسوس کر رہے تھے. ادھر کافر اپنے کفر میں جل رہے تھے، حسد کا شکار تھے، اور اس حسد اور اس جلن میں ان کفار کے ساتھ عبداللہ بن ابی وہ بھی شامل تھا. اس کے دل میں نفرت کی اور حسد کی آگ بھڑک رہی تھی. مکے والوں سے خط کے ذریعے اس نے کانٹیکٹ اور رابطہ قائم کیا ہوا تھا. مکے والوں نے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ تم یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرو یا تم ان کو مکے سے نکال دو، ورنہ ہم لوگ تم پر حملہ کر دیں گے. یعنی کہ کفار مدینے پر حملہ کر دیں گے. اب یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھنی بہت ضروری ہیں اگر آگے ہم غزوات کا سبب سمجھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے عموماً اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا اتنا تفصیلی بیک گراؤنڈ بتایا جائے. تو سیرت کے ساتھ ہم کو وہ سارا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے سارے غزوات اور جنگیں پیش آئیں. جیسے کہ یہ واقعہ میرے خیال ہے بہت کم کو پتا ہوگا کہ مکے والوں نے اس طرح دھمکی آمیز خط لکھا تھا عبداللہ بن ابی کو کہ اگر تم نے حملہ نہ کیا نبی اکرم پر، یا اگر تم نے نہ نکالا ان کو، تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے. یعنی کہ اگریشن ان کی طرف سے شروع ہو رہا ہے. تو جب یہ خط ملا، اب ابن ابی اور اس کے ساتھی آپ سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہوشیار، بہت حاضر دماغ اسٹیٹسمین تھے. پرومپٹ آپ نے ایکشن لیا، پر وقت آپ اقدام کرنے پر تیار ہو گئے، اور اس خطرناک صورتحال کو جو مدینے کے اندر ڈیولپ ہو رہی تھی، اندر جو یہ چیز پک رہی تھی، آپ نے اس کو زیادہ فیسٹر ہونے کا موقع نہیں دیا. فوراً آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، یعنی کہ عبداللہ بن ابی کے پاس اور اس کے ساتھیوں کے پاس، اور فرمایا قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے. تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ ڈسپرس ہو گئے، بکھر گئے سارے. تو خیر کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں خیر اپنا گھر بسا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ شر نے بھی اپنا کیمپ لگا لیا تھا. اللہ کی آیات کا کھیل کرنا چاہتے تھے، اور اس کے مین کھلاڑی عبداللہ بن ابی مدینے میں موجود اور اس کا گروپ، ایک طرف مشرکین مکہ اور دوسری طرف یہود، یہ مل کر حزب الشیطان بن رہے تھے. بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 پارٹیز ہیں نا، اور اب دیکھیں 3 طرف سے گھیرا ہوا ہے انہوں نے، اور بیچ میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک ساتھی. یہ حزب اللہ تھی. آزمائشوں کا دور ہجرت کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 محاذوں پر ایک ساتھ جنگ لڑ رہے تھے. چومکھی لڑائی تھی جو آپ کو لڑنی پڑ رہی تھی. سب سے پہلے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت، یہ بھی ایک جہاد کا فرنٹ ہے جو کھلا ہوا تھا اور ہمیشہ کھلا رہے گا.
ہر حال میں ان کو سچائی اور انصاف کا علمبردار بن کر کھڑا ہونا تھا، فلیگ بیرر ہو کر کھڑا ہونا تھا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے انصاف کے گواہ بن کر. اور اس کی ابتدا، اس انصاف کی ابتدا اپنی ذاتی زندگیوں سے. دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہ کرنا، نہ جھوٹ، نہ دھوکہ، نہ خیانت. مسلمان اگر ٹرسٹ وردی نہیں ہے، اگر مسلمان قابل بھروسہ نہیں ہے تو مسلمان کچھ نہیں ہے. اس کا دعویٰ بیکار ہے ایمان کا، اس کا دعویٰ بیکار ہے اللہ پر ایمان لانے کا اور آخرت کی جزا و سزا کا یقین کرنے کا. دنیا کا کوئی قانون یہ امانت اور دیانت پیدا نہیں کر سکتا. قانون کے لوپ ہولز ہوتے ہیں، آپ نکل سکتے ہیں ان میں سے. صرف خوف خدا ہے جو کہ انسان کو روک لیتا ہے کہ انسان تنہا ہوتے ہوئے بھی گناہ کا ارادہ پورا نہیں کرتا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تزکیہ ہم جس کو کہیں نا کہ ان مسلمانوں کے اندر اعلی اخلاق پیدا کرنا، تو نہ صرف آپ نے عملی طور پر ان کی تربیت کی بلکہ ان کو آپ نے کئی دعائیں بھی سکھائیں. آپ نے ان کو سکھایا کہ اللہم آت نفسی تقواہا، اے ہمارے رب تو دے میرے نفس کو اس کا تقوی، وزکھہا اور تو میرے نفس کو پاک کر دے، وانت خیر من زکاہا تو بہترین ہے جو اس کو پاک کرے، انت ولیہا و مولاہا اللہ تو ہی میرا ولی ہے اور تو ہی میرا مولا ہے. تو یہ کہ مسلمانوں کی اپنی انٹرنل اسٹرینتھ، اندر سے مسلمانوں کو مضبوط کرنا، اور اعلیٰ عمدہ اخلاق کی وجہ سے انسان کے اندر اسٹرینتھ آتی چلی جاتی ہے نا، بہت مضبوط ہو جاتا ہے اندرونی طور پر. یہ ایک محاذ تھا. بیرونی محاذ میں مسلمانوں کو انتشار سے، کیوس سے بچانا، ان کے اپنے اندر یونٹی اور اتحاد قائم رکھنا، ہر عمل کے بارے میں یقین کہ کوئی نیکی اور کوئی گناہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لے لے گا. اس سے مسلمانوں میں کھلے اور چھپے ہر حال میں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. جنت کی نعمتوں کی خواہش نے دنیاوی فائدوں کو مسلمانوں کے لیے بے قیمت بنا دیا تھا. ان کی نظر تو جنت ہی پر جا کر ٹک گئی تھی. تیسرا محاذ بیرونی دشمن یعنی کہ مشرکین اور یہود سے نمٹنے کے لیے ہر وقت ان کے حالات سے باخبر رہنا. بہت الرٹ رہا کرتے تھے مسلمان. ان کا ہاتھ حالات کی نفس پر رہتا تھا. پلس فیل کر لیتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں موومنٹ ہو رہی ہے، اب کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہر چیز سے نہایت باخبر. اور چوتھا محاذ اندرونی دشمن یعنی منافقوں کی شکل میں ایک انٹرنل ڈسینشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مسلمانوں کو اندر سے پھاڑنے کی جو کوشش کر رہے تھے. تو ان کی چالوں سے نمٹنے کے لیے آپ نے بہت حکمت کے ساتھ اور بہت ڈپلومیسی کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا. ان کی چالوں کو آپ نے ناکارہ کر دیا. قریش نے مسلمانوں کو بھی پیغام بھجوایا تھا کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکے سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ خالی دھمکی نہیں ہے. دے مین اٹ، جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ واقعی وہ دھمکی خالی خولی نہیں دے رہے، وہ چڑھائی کر دیں گے مدینے پر. آپ جاگ کر راتیں گزارا کرتے. بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، مدینے آنے کے بعد ایک رات اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے. فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے ہاں پہرا دیتا. مسلسل آپ کو اپنی جان کا خطرہ تھا. ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیاروں کی جھنکار سنائی دی. آپ نے فرمایا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص. کہا میرے دل میں آپ کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ کے ہاں پہرا دینے آ گیا. مسلمانوں کو بھی ہر وقت خوف رہتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا. اس قدر ہیرس کیا ہوا تھا کفار نے مسلمانوں کو، کتنا خوف ان کے ذہنوں پر طاری رہا کرتا تھا. جب آپ نے یہ سنا تو پھر آپ نے ان کو دعا دی اور سو گئے. پہرے کا انتظام مسلسل چلتا رہا. ہر رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. تب آپ نے فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے. اچھا یہ آیت ہم نے مکی صورت میں پڑھی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں صورتیں کم ہی ایسی ہیں جو کہ ٹوٹلی مکی یا مدنی ہوں. میجورٹی اگر آیات مدنی ہوتی ہیں تو صورت کو مدنی کہہ دیا جاتا ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی مکی آیت موجود نہیں ہوگی. اسی طرح کسی سورت کے اندر میجورٹی آف دی آیات مکی ہیں تو اس کو مکی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مکی سورت میں کوئی آیت بھی مدنی نہیں ہوگی. جیسے یہ آیت مدنی ہے لیکن مکی سورت میں شامل ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے اور آپ کو خطرہ تھا، تو عام مسلمانوں کا بھی حال مختلف نہیں تھا. ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے. مسلسل آپ سمجھیے کہ حالت جنگ چل رہی تھی، کھلم کھلا دشمنی تھی مکے والوں کی اور مدینے والوں کی، اور چاروں طرف سے مسلمان خطرات میں ابھی بھی گھرے ہوئے تھے. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے اقدامات کیے. 2 پرونگ اسٹریٹجی آپ نے اختیار کی. ایک ہے حفاظتی اور دوسری ہے اقدامی، ڈیفینسو اور اوفینسو. کفر کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ دونوں ضروری ہوتی ہیں. اوفینسو ہونے میں اور اگریسو ہونے میں فرق ہے. اوفینس اقدام کرنا، اگریسو بلا وجہ کسی پر چڑھائی کرنا. اس اگریشن کا مظاہرہ کفار کی طرف سے ہو رہا تھا، اسی لیے مسلمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈیفینسو بھی ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ اوفینسو کی بھی تیاریاں کر رہے تھے. یہ اور بات ہے کہ اپنی حفاظت کرنے والوں کو کفار ہمیشہ اگریسو ہونے کا الزام دے دیا کرتے ہیں. جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں جو مسلمان اپنے ملک کا دفاع کریں ان کو ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے. تو 1400 سال پہلے سے انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا، اپنے مظالم، اپنی ذاتی اور اپنے اگریشن پر پردہ ڈالنے کے لیے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمان جان جان کر ہمیں پرووک کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم تو بڑے انصاف پسند ہیں اور ہم تو بہت امن پسند ہیں. دراصل ہمیشہ سے کافروں کی نیکی کا تصور یہ ہوتا تھا کہ اصل اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو چپ چاپ مار کھاتے رہیں، کافروں کے لیے پنچنگ بیگ بنے رہیں. لیکن مکے کے کفار کا جن اللہ والوں سے مقابلہ تھا وہ ذرا مختلف قسم کے اللہ والے تھے. جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم باطل تو فولاد ہے مومن. یہ وہ اللہ والے نہیں تھے کہ کفر جب ان کو آنکھیں دکھائے تو وہ جا کر خانقاہوں میں چھپ جائیں یا جنگلوں میں فرار اختیار کر لیں. وہ تو ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے تھے، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو فیس کرتے تھے. تسبیح یہ بھی پڑھتے تھے لیکن ان کی تسبیح نرالی تھی. زبان سے تو چرند پرند اور پیڑ پودے اور سبھی تسبیح کر لیتے ہیں. مومن اور متقی تو وہ ہیں کہ جن کی زبان بھی اللہ اکبر کہتی ہے اور ان کی تلوار بھی اللہ اکبر کہتی ہے. ہم ٹھوک کر میدان میں آنے والے، کفر کی طاقتوں سے بھرپور جنگ کرنے والے، بلکہ ان کو پریمپٹ کرنے والے. اس سے پہلے کہ کفر بھرپور طاقت بن کر ان پر چڑھائی کرے، یہ حتی الامکان اس کا زور توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب اپنی سکیمز اور اپنے پلانز کو برباد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کافر، تو پھر وہ رونے دھونے لگتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں نا کرائے فاؤل، کہتے نہیں یہ تو چیٹنگ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتہائی دور رس، بہت فار سائٹڈ تھے. قریش کا زور توڑنے کے لیے آپ نے جو منصوبہ بنایا، جس کو ہم نے کہا نا اوفینسو اور ایک ڈیفینسو، تو ڈیفینسو تو تھا، ظاہر ہے کہ آپ الرٹ رہا کرتے تھے. ہم نے دیکھا کس طرح مسلمان ہمیشہ ہتھیار بند رہا کرتے تھے. جو اوفینسو تھا اس کی بھی 2 پرونگ اسٹریٹجی تھی. سب سے پہلے یہ کہ جو قریش کا ٹریڈ روٹ تھا جو کہ ریڈ سی کے کنارے چلا کرتا تھا،